اچھا، تاثر جو مخلوق کا ہے اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ کیا ہے کہ جنگلوں میں نکل جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ میری آج میں آپ کو ولایت کے راز دے رہا ہوں۔ اگر جو میری بات کو توجہ سے بغیر سوتے سنے گا، دنیا میں کائنات میں بڑی دنیا پائے گا، بہت کچھ پائے گا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میرے مدینے والے کی امت کو یہ راستہ دیا ہی نہیں گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا راستہ تھا۔ ان میں جو ولی بننا چاہتا تھا وہ جنگلوں میں نکل جاتا تھا، نہ شادی نہ بچے، نہ بس جنگلوں میں ہی زندگی گزارتا تھا۔ راہبانیت، ٹھیک۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے میں نے مخلوق میں رہنا ہے، مخلوق کے درمیان رہنا ہے، اور یہیں رہتے ہوئے، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے میں نے خالق کو پانا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آپ نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کی تھی؟ آج اس نیت کو اور مضبوط کر لیں۔ کھانا سامنے آتے ہی میرا جذبہ ایک پل میں بدلے، اور سب سے پہلے میں کھانے کو مخاطب ہوں۔ کھانا، تجھے میں اللہ کا حکم سمجھ کے کھاؤں گا، اور تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تیرا میں ادب کروں گا، پر کھانا تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، میرا پیٹ تو میرا اللہ ہی بھرے گا۔ اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت فضیل بن ایاز رحم اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں جو پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ تو اور انہوں نے اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فن میں کمال پایا، کمال پایا، اور ان کا ڈاکہ مانا ہوا، اور ان کے ہاتھ کا ڈسا ہوا کبھی پانی نہیں مانگتا تھا۔ جب رب نے زندگی بدلی اور اللہ نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، اپنی محبت کی طرف متوجہ کیا، تو ایک پل میں پھر اللہ نے ولایت کی طرف قدم اٹھوائے، اور ولایت کی طرف بڑھتے چلے گئے، ولایت کی طرف۔ اور جب یہ بڑھتے چلے گئے ولایت کی طرف، پھر ایک دفعہ ایک بات بتائی۔ کسی نے پوچھا، آپ کو اتنا بڑا مقام ملا، جبکہ اس سے پہلے تو زندگی وہ تھی جو زمانہ جانتا کہ آپ ڈاکو تھے، اور ایک تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے اتنی منازل طے کر لی، راز کیا ہے؟ کہا کہ میں نے مخلوق کا عکس نہیں لیا، اور مخلوق کے عکس میں خالق کو دیکھا۔ تو کہنے لگے اس کی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی آپ کے پاس مثال ہے؟ ہاں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے مرشد نے، جب میں نے ان کا دامن پکڑا تو میرے مرشد نے مجھے پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ تو اپنا پہلا عمل شروع کر اس وقت جب تیز بھوک تجھے بے چین کر رہی ہو، اور تو کہے کہ ان لقموں کو کے کھائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ان لقموں کے کھائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا، تو ایسا کر، تو سب سے پہلے جب کھانا تیرے سامنے آئے اور تیری طبیعت میں بے چینی ہو، اور جی میں آئے کہ بس میں سارا کھانا اپنے پیٹ میں ڈال لوں، پھر میرے پیٹ کی آگ بجھے گی، اسی وقت چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ، اور کھانے کو کھائے۔ کھانا میں تجھے اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا، رزق کی قدر کر کے کھا رہا، پر تجھے بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تیرے کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ میرا پیٹ اپنے امر سے اللہ بھرے گا۔ وہ یہ بات کر کے پھر کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگے پہلے مجھے اس کا تصور ملا، پھر اس کی عادت ملی،
क्या मिला? पहले तसव्वुर होगा, और ये तसव्वुर फिर आदत बनेगी, और ये आदत एक वक्त आएगी इबादत में बदल जाएगी। पहले मैंने इसको तसव्वुर में लिया, तसव्वुर में लिया, फिर आदत बन गई, और एक वक्त आया कि इबादत बन गई। आगे अगली बात उससे अजीब है, सुनने की है, बड़ी अजीब बात है। ये एक साहब को हजरत फुज़ैल बिन अय्यास रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में मिले थे, उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने उनको ये बात बताई थी। उन्होंने पूछा, आपके तस्करे बड़े सुने, आपका बहुत हाल अहवाल सुना, तो कोई ऐसा ये बताएं कि आपको ये मकाम मिला कैसे? तो उन्होंने ये बताया कि मेरे शेख ने मुझे बताया कि मखलूक के तासुर से निकल, मखलूक के तासुर से निकल, और मखलूक के तासुर से निकलने के लिए दो रास्ते चाहिए। गौर से सुनिएगा। या मैं जंगल में चला जाऊं, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती, ठीक, मखलूक के तासुर से निकल। एक तासुर ये है। अच्छा, तासुर जो मखलूक का है उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि जंगलों में निकल जाए, और एक रास्ता यह है कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। मेरी आज मैं आपको विलायत के राज दे रहा हूं, अगर जो मेरी बात को तवज्जो से बगैर सोते सुनेगा, दुनिया में, कायनात में बड़ी दुनिया पाएगा, बहुत कुछ पाएगा इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीर। उन्होंने फरमाया कि मखलूक के तासुर से निकलना है, और मखलूक के तासुर से निकलने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि जंगलों में चले जाए। मेरे मदीने वाले की उम्मत को यह रास्ता दिया ही नहीं गया। ये बनी इसराइल का रास्ता था। उनमें जो वली बनना चाहता था वो जंगलों में निकल जाता था, ना शादी, ना बच्चे, ना, बस जंगलों में ही जिंदगी गुजारता था। राहबानियत, ठीक। और दूसरा रास्ता ये है, मैंने मखलूक में रहना है, मखलूक के दरमियान रहना है, और यहीं रहते हुए, मखलूक के दरमियान रहते हुए मैंने खालिक को पाना है। वो कैसे है? वो ये है कि मैंने मखलूक का तासुर निकालना है दिल से। ला मलजा, ये मखलूक का तासुर है। वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह, ये जो आप जिक्र खास में आज भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इसका सारा माना यही है। लगे कि फिर मैंने मश्क की, खाने से ही मश्क की, और जब भी मुझे भूख लगी, बेताबी की, मैंने ये मश्क की, और इसी मश्क को मैंने किया। एक वक्त मेरे पर ये भी आया, ये किसने कहा? हजरत फुज़ैल बिन अय्यास रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो विलायत के इमाम, पहले डाकुओं के इमाम थे, विलायत के इमाम। और मैं एक वक्त मेरे पर वो आया, अगर मैं इस तासुर, इस तसव्वुर, इस नियत को भूल गया, मैंने खाने से बात नहीं की, खाने से बात नहीं की कि देख तू मखलूक है और अल्लाह का हुक्म समझ के खा रहा हूं, और रिस्क की कदरदानी कर रहा हूं, और बाकी पेट अल्लाह चाहे तो भरे, अल्लाह ना चाहे तो सारी जहान का खाना खा लूं, पेट मेरा भर नहीं सकता। लेकिन एक वक्त मेरे ऊपर वो आया, अगर मैंने खाने से कलाम ना किया होता और भूल गया होता, लुकमा मेरे मुंह में जाता ही नहीं था, मुंह नहीं खुलता था, और लुकमा मुंह में नहीं जाता था, और मुझे एकदम ख्याल आता था, अच्छा ये वो खाना है
جس کو میں نے اللہ والا پیغام نہیں سنایا. یہ وہ کھانا ہے جس کو میں نے اللہ والا پیغام نہیں سنایا. اچھا اچھا اچھا، یہ وہ کھانا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر وہی تھے، ان کی صحبت میں مشہور تھا، جو 40 دن ان کے ہاں نماز پڑھ لے، 40 دن کے بعد اس کو آسمان سے ایک کاغذ پہ پروانہ ملتا تھا جو خود بخود گرتا تھا. کسی کو بخشش کا اگر اس کے دن پورے ہو گئے تھے، اور کسی کو ولایت کا اگر ان کے دن باقی تھے. اب بولے، صرف اس تصور پہ میں بڑا حیران ہوا. میں اس بندے کی بات سن رہا تھا، کہنے لگے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کوئی اپنی زندگی کے راز و نیاز بتائیں، کوئی زندگی کے کمالات بتائیں کہ آپ نے مقام ولایت اتنا اونچا پایا، کیسے پایا؟ مان لگے بس مخلوق کے تاثر سے نکلا. یہ لفظ ہے، بڑا عجیب لفظ ہے، مخلوق کے تاثر سے نکلا کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. لوگ ہمیں اپنی طرح سمجھتے رہے، لوگ ہمیں اپنی طرح سمجھتے رہے، پر سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. رہ تو سب کے ساتھ رہے تھے پر سب سے جدا رہے. امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کی ایک عظیم پاکیزہ ہستی، ایک دفعہ شہد کا مشروب پی رہے تھے. ایسا مشروب جس میں شہد کھلا ہوا تھا، پانی میں شہد کھلا ہوا تھا، پی رہے تھے. تو شہد کا مشروب پیتے ہوئے ایک دم پیالہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہنے لگے، اہل محفل سامنے بیٹھے تھے، رکھنے کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں دیکھو، میں تمہارے سامنے شہد کا مشروب پی رہا ہوں، لیکن مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں موسیٰ کی جان ہے، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں موسیٰ کی جان ہے، کہ یہ شہد کا ہر ذائقہ مجھے اللہ سے ملا رہا، اللہ سے دور نہیں کر رہا، اللہ سے ملا رہا. آپ کو یہ بات اگر مزید سمجھانی چاہوں تو ایک اور مثال سنیے. آپ کہیں گے کہ طارق بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا ایک اور مثال سنیے. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مائی آئی، اپنا بچہ دے گئی، کہنے لگے اس کو بھی اللہ اللہ سکھا دیں، جیسے آپ کو مقام ملا ہے ولایت کا تو اس کو بھی سکھا دیں. انہوں نے کہا بھائی چھوڑ کے چلی جا، یہاں خدمت کرتا رہے گا، چلو اللہ دے دے گا اس کو اپنا نام. کچھ عرصے کے بعد، لمبے عرصے کے بعد جب آئی مائی تو قدرتی لنگر کا وقت تھا. مرشد بیٹھے بھنا ہوا دیسی مرغ کھا رہے، اور بچہ بیٹھا سامنے جلی سڑی روٹی اور مرچ نمک کھول کے اس سے کھا رہا. ماں تھی، ممتا تھی اور محبت تھی. ایک دم کہنے لگی یہ کیا، آپ نے اپنے اور میرے بچے کے درمیان اتنا فرق، آپ اتنے اچھے کھانے اور میرے بچے کو یہ کھانا. بڑے تحمل سے، اور مئی نے بہت بولا سنا، بہت کچھ کہا. مئی ادب اخلاق سے دور نکل گئے. شیخ سنتے رہے، فرمانے لگے میں نے ابتدا اسی طرح کی تھی، میرے مرشد نے میری ابتدا بھی اس طرح کرائی تھی. اب میں کھا تو مرغ رہا ہوں، مجھے مرغ کے ہر ذائقے میں اللہ کی محبت اور عشق کے ذائقے مل رہے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے.
ایک یہ ہے کہ میں پالوں، ایک یہ ہے کہ آپ بھی میرے ساتھی ہیں، آپ بھی یہ نعمت پالیں۔ اور وہ کیسے؟ بس آج کے بعد ایک مشق شروع کر دیں، اور وہ مشق کیا؟ کھانا سامنے آتے ہی کھانے سے 2-4 باتیں کر لیں، اور وہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ 2-4 باتیں کرتے ہوئے چند لمحے ہیں، یہ نہیں ہے کھانا سامنے بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے یاد کرنا میں نے یہ اس لیے کہا ہے، کھانے سامنے پڑے ہوئے کیوں؟ انہیں کہ میرے مرشد نے کہا ہے کہ پہلے کھانے کا مراقبہ کرو، اور اللہ کا بندہ اگر تمہارا پیر تمہیں پاگل بنائے کر یعنی میری بات کی، عمل کیا، پر اس کو صحیح نہیں سمجھا، اور کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے، وہ تو چند لمحوں میں گفتگو ہو کے بسم اللہ والا برکت اللہ کر کے بندہ کھانے کا لقمہ توڑ لے، یہ تو چند لمحوں کے راز و نیاز ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری تقریر کرنی ہے، پورا خطبہ پڑھنا ہے اور پورا لیکچر دینا ہے؟ نہیں، چند لمحوں کے راز و نیاز ہیں، اور چند لمحوں کی باتیں ہیں، اور چند لمحوں میں کہانی سمٹ جاتی ہے، اور چند لمحوں ہی میں اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔